بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 16 اگست سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 464 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 9 شروع کرتے ہیں شیخ محترم۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل جو تصاویر لی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ جو اسٹیکرز ایموجیز وغیرہ جو واٹس ایپ وغیرہ میں استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں چھوٹے چھوٹے منہ یا ایسے جو ایک شکل بنائی جاتی ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی جو شکلیں بنائی جاتی ہیں ایموجیز کی شکل میں واٹس ایپ وغیرہ میں جو بھیجی جاتی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس کی دو صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ صورت کسی کی ہے، کہیں پر بنی ہے، اس کی فوٹو لے کر کے اسے صرف جو ہے وہ واٹس ایپ یا فیس بک تک ہے محدود ہے، اسے فوٹو کر کے کہیں رکھا نہیں ہے، تو یہ چیز تو جائز ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک انسان خود بنائے اس کو، اس کی ناک پلک اپنے ہاتھوں سے درست کرے، کسی کو روتا دکھائے، کسی کو ہنستا دکھائے، کسی کو غصے میں دکھائے، کسی کو کہا، ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں۔ ایک چیز اصل موجود ہے اور اس کی جو ہے کو کیمرے میں کیچ کر لیا اور اسے پرنٹ نہیں کیا، تو یہ تو بہت سے علماء جو کیمرے کی فوٹو کو ناجائز کہتے ہیں وہ بھی اس کو جائز کریں، اس لیے کہ گویا کہ یہ کہیں تصویر نہیں ہے، وہ تو کیا اس میں جو ہے مسالے یہ دبا بتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو قید کیا گیا ہے۔ آپ اس کیمرے کو توڑ کر کہیں نکالا پھر بھی کہیں تصویر اس کی ملے گی نہیں، تو وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان بنائے اس کو، یعنی اپنے ہاتھ سے بجائے کیا ہے وہ جو الیکٹرانک قلم ہے اس کو استعمال کرے، تو گویا وہ تصویر بنا رہا ہے۔ نہیں، جیسے دوسری جو شکل ہے جو واٹس ایپ وغیرہ میں ایموجیز جس کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو نشان کہہ لیں، کوئی تصویر بھی نہیں ہوتی، یہ جو چھوٹے نشان اگر کسی اب دیکھنے سے انسان نہیں سمجھ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ہاں یہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی تصویر نہیں ہے، وہ تو گول ایسا ہے اس پر کہیں لگا دیا، وہ لگا دیا، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ یعنی تصویر کے حکم میں نہیں جی، ہے؟ انشاءاللہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں جی۔ اگلا ہے کہ کوشش کرے کہ ایسی ہی چیزیں لگائیں، بیل بوٹے ہیں، پتیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ہاں بھائی یہ بھی کیا ہے، قسم کی تصویر ہے، تو انسان کو ہر ایسی جگہ سے بچنا چاہیے جہاں انسان کو تھوڑا سا اشتباہ اور اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، میں یعنی کووڈ کی وجہ سے سیریس تھا اور آکسیجن پر تھا، تو ان دنوں میں میری نمازیں بہت ساری چھوٹ گئی ہیں، تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ ساری نمازیں میں ایک دن میں پڑھ لوں یا میں جتنی نمازیں جتنے دن میں ہیں اس کی ہر نماز کے حساب سے پڑھتا جاؤں؟ بھائی دیکھیے، یہ مسئلہ علماء کے نزدیک شدید اختلاف کا شکار ہے۔ اس سلسلے میں مجھے جو زیادہ پسند آئی ہے وہ احناف کی بات ہے کہ اگر وہ نمازیں 24 گھنٹے 5 نمازیں اس قسم کی چھوٹی ہیں تو قضا کرے، اور اس سے زیادہ ہیں تو پھر وہ قضا نہ کرے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ ایک اثر کی بنیاد پر جو شاید حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ انہوں نے 3 دن کی نماز قضا کی، شیخ بن باز وہ 2-3 بس اوقات الفاظ نکل گئے 4 اتنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب اگر ہفتوں کی قضا ہو گئی ہے نا، بس اوقات 15 دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، یہ تو ایسا آدمی جو ہے مجنون کے حکم میں ہے، اس کی نماز جو ہے وہ کچھ نماز قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا زیادہ صحیح ہے یا استغفر اللہ بولنا صحیح ہے؟ بھائی دیکھیے، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے، کنت عارف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تکبیر سے پہچانتے تھے، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ یہ حدیث صحیح ہے، صریح ہے، تمام علماء مانتے ہیں، البتہ اس حدیث کی تعویل میں اہل علم کا اختلاف ہوا ہے، بہت سے اہل علم، ہمارے اہل حدیث اس کو تکبیر اللہ اکبر پر محمول کرتے ہیں، اور دیگر علماء اسے ذکر پر محمول کرتے ہیں کہ وہ عام ذکر ہے، جیسا کہ دوسری روایات میں اس کی تفصیل ہے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہاں اللہ اکبر کہنے کا ذکر نہیں ہے، وہاں اللہ اکبر کہنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بعض علماء تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے یہ منع کا معاملہ ہے،
منا میں ایام منا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے بعد کی جو تکبیرات رہا کرتی تو وہ ایام حج کی جو تکبیر اس کو کہا کرتے تھے۔ تو علی کل حال یہ حدیث تو اپنی جگہ صحیح ہے، کوئی آدمی اس کے ظاہر کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس پر نکیر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے جیسے متاخرین میں بھی شیخ البانی اور دوسرے لوگ وغیرہ ہیں کہ اس سے مراد تکبیر نہیں بلکہ مجرد اللہ کا ذکر ہے، جیسا کہ خود حضرت عبداللہ بن عباس کی بعض روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے ذکر سے نماز کے بعد ذکر سے اپنی آواز کو بلند کیا کرتے تھے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شیخ عبید اللہ رحمانی کا بھی رجحان اسی طرف ہے، اس سے مراد کیا مجرد ذکر ہے، اس لیے کہ تسبیح بول کر کے تکبیر بول کر کے حدیث نصوص کے اندر کیا ہے مجرد ذکر مراد دیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں تسبیح فاطمی، لیکن تسبیح سبحان اللہ نہیں ہے، اس میں اللہ اکبر بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، ساری چیزیں داخل ہے کہ نہیں؟ تو یہ احتمال اس میں ضرور ہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے تھے، اور یہ بھی احتمال ہے اگر دوسری حدیثوں کو دیکھیں، جیسے ہے کہ آپ تفصیل میں جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام سے فارغ ہوتے کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اس کا مطلب کہ کیا ہے وہ ذکر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب فارغ ہوتے تو آج کل جس طریقے سے لوگ اپنے من میں ذکر کرتے ہیں یہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی آواز کو آپ بلند کیا کرتے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہمارے پاس کچھ مساجد میں جہاں پر لاک ڈاؤن کی کوئی کنڈیشن وغیرہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی روز لوگ دور دور یعنی فاصلے سے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ کار ان کا صحیح ہے یا ہمیں اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے، اگر جو ہے وہ یہاں پر دو بات ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی اگر پرہیز کر رہا ہے آدمی، اس لیے کہ اب اگر یہ ڈاکٹروں کے تجربے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس کا اثر دوسروں تک پہنچنا آئے، اور جیسا کہ ہم لوگوں نے اپنے بہت سے قریبی اور لوگوں بھی اس کو محسوس کیا، تو اگر کوئی آدمی اس کے اوپر احتیاط کرتے ہوئے اتنا فاصلہ رکھ رہا ہے، جیسے 80 میٹر وہ 80 سینٹی میٹر کہتے ہیں یا 1 میٹر کہتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ مدرجے مجبوری یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں جسے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ انسان کو جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، انسان کو جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، انشاءاللہ اسے جماعت کا اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ صف میں کھڑا ہے نہیں کھڑا ہے اور اکیلے کھڑا ہے، اس کو جو ہے عرفاً بھی کوئی نہیں کہتا کہ ہاں کہیں کہ بھائی دور دور کھڑا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ صف میں نہیں ہے تو صف ہی کے اندر نا، لیکن یہ نہیں کہیں کہ وہ آدمی تنہا کھڑا ہوا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کورونا کی وجہ سے آج بھی حکومت کی طرف سے مسجدوں میں ماسک، جان نماز اور سوشل ڈسٹینسنگ لازمی ہے، مجھے دل کی بیماری ہے اور بلڈ پریشر ہے، جمعہ فجر عصر مغرب عشاء مسجد میں ادا کرتا ہوں، کیا میں گھر پر دوسری نمازیں ادا کر سکتا ہوں؟ کون سی نماز رہ گئی ہے؟ جمعہ بھی پڑھ لیا، فجر بھی پڑھ لیا، عصر بھی پڑھ لیا، مغرب بھی پڑھ لیا، عشاء بھی پڑھ لیا، صرف ظہر رہ گئی ہے، باقی اور کون نماز رہ گئی بھائی جان؟ لیکن اگر ان کا مقصد سنتیں پڑھنے کا ہے، نوافل کا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، بہتر ہی ہے وہ، چاہے آپ کو یہ عذر ہو یا نہ ہو۔ اور اگر یہ عذر ہے، آپ کو میکس پہننے سے پریشانی ہوتی ہے نا ہاں حاضری کے لیے، تو ٹھیک ہے، آپ بغیر میکس کے نہیں جا سکتے ہیں تو گھر میں پڑھیں، آپ کے لیے عذر مانا جائے گا، بیماری مانی جائے گی۔ میرا خیال یہی ہے، نہیں اگر بلڈ پریشر کی وجہ سے اگر گھر میں پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اور اگر وہ برابر نماز کے پابند رہے ہیں، صرف اس کی وجہ سے اگر چھوڑ رہے ہیں، جماعت کے پابند رہے ہیں، اس کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جماعت کو انہیں اجر دے گا انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی لکھتے ہیں کہ شیخ محترم میں مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جماعت ختم ہو گئی ہے، تو میں نے اکیلے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اتنے میں دیکھا کہ چند لوگ آتے ہیں اور انہوں نے اور ایک جماعت بنا دی اور نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو اب میرے لیے کیا بہتر ہے کہ کیا اکیلے نماز کنٹینیو کی جائے یا اس نماز کو توڑ کر جماعت کے ساتھ شامل ہوا جائے؟ دیکھیے، انہیں اپنی نماز پوری کر لینی چاہیے، لیکن اگر چھوڑ کر کے اس میں شامل بھی ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ان کے لیے جائز ہوگا، یہ بھی چیز ان کے لیے جائز ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے ایک افضل چیز کو حاصل کرنے ہی کے لیے اپنی نماز کو چھوڑا ہے۔ ظاہر بات ادنا جو ہوتا ہے وہ افضل جو ہوتا ہے ادنا کے قائم مقام ہو سکتا ہے، لیکن ادنا افضل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ہے، وہ کس کتاب سنن میں کہاں کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ منت مانی ہے، نظر مانی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر ہم اتنی نماز پڑھیں گے، تو آپ نے کیا فرمایا، اس ہماری مسجد میں پڑھ لو، ہماری
اس لیے کہ یہاں پر زیادہ ثواب ہے کس کے مقابل میں؟ مسجد اقصیٰ کے مقابل میں. تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف منتقل ہوا جا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم نہیں جاؤ. تو جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں، اور مجھے حضرت شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنی نماز پوری کر لے، اور یہ بھی اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی نماز کو توڑ کر کے وہ اس میں شامل ہو جائے. جی اگلا سوال ہے. یہاں ایک بات ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ اس جماعت کا حکم نہیں، لیکن جماعت اصل جماعت ہے. بات بھائی کوئی شبہ ہو سکتا ہے نا کہ اگر آدمی سنت آیا نفل کی جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز کو لا کاٹ دیا. لیکن وہ اس کا حکم نہیں لے سکتی. یہ جو حکم ہے وہ اصلی جماعت کے بارے ہی میں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز میں نیت بدل سکتے ہیں یا نہیں، فرض کو سنت اور سنت کو فرض میں؟ بھائی دیکھیے، سنت کو فرض میں نہیں بدل سکتے، یہ موضوع اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ نہیں ہے. البتہ کسی مصلحت کے تحت فرض کو، جیسے یہی پڑھ رہے تھے، دیکھیں کچھ لوگ اور آ گئے ہیں، ہے نا، تو اب جو ہے اس کو چلی سنت میں بدل کر کے تاکہ فرض ان کے ساتھ جماعت میں جا کر کے پڑھ لیں. لیکن سنت کی نیت کی ہے، اب کہیں چلو بھائی اس کو ہم کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ آ کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، چلو ہم ظہر کی نیت کر لے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. علماء نے یہ کہا ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف نہیں جایا جا سکتا ہے، لیکن اعلیٰ سے ادنا کی طرف آیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی متعین سنت ہے اور کوئی متعین نماز ہے اور دوسری متعین نماز طرف نہیں جایا جا سکتا. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی عشاء کی سنت پڑھ رہا ہے، وہ کہے اب تو میرے پاس وقت کم ہے، ہم نے نیت باندھ لی ہے، تو کیوں نہ کہوں کہ اسے وتر میں تبدیل کر دوں. تو دونوں اپنی الگ الگ مستقل ہیں، ان کو تبدیل نہیں کر سکتا. جی یہاں پہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس میں جو پہلے والے سوال کے ساتھ، کہ اگر کسی کی یعنی فرض نماز جو اکیلا پڑھ رہا تھا، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ آخری رکعت میں آیا اور نماز اس نے مکمل بھی کر لی سلام پھیر کر، تو اب کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت جوائن کرے؟ دیکھیے، یعنی پہلی جماعت ہو رہی تھی، یعنی جو اصل جماعت ہے وہ تو ختم ہو گئی، ہاں، یہ اکیلے پڑھ رہے تھے، ہاں، اکیلے بھی بالکل اب سلام پھیرنے کے قریب آ گئے، جی، ادھر جماعت شروع ہو گئی ہے دوسری جماعت، جی، تو اب کیا ان کے لیے بہتر ہے؟ تو اپنی نماز پوری کرنے والا تبطلوا اعمالکم، اور اگر مزید ثواب کے لیے اس میں شریک ہونا چاہے تو نفل کی نیت سے شریک ہو سکتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا تھا کہ کون ہے جو اس کے اوپر صدقہ کرے گا، تو اگر اپنی نماز پڑھ چکے تھے، اب نماز کیا باقی رہ گئی؟ اگر تشہد میں آ گئے ہیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہ گئی. اگر تنہا پڑھے نا، بھلے اس طرح پڑھیں تو اب ان کے اوپر واجب تو تھا ہی نہیں، واجب تو پہلے بھی نہیں تھا اب، لیکن اب اگر مزید اجر چاہتے ہیں تو نفل کی نیت سے اس کے اندر شریک ہو جائیں. تو پہلے والی جو فرض ہے وہ فرض کے ساتھ ہی ہو گئی فرض، اس لیے کہ کوئی نماز دو بار نہیں پڑھی جا سکتی. اگر اسے کبھی شروع کیا ہے ایک رکعت میں اور باقی بھی 3-4 باقی ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے، یعنی توڑ کے جانا ضروری ہے. جی جی، توڑ کے جائیں تب تو بہتر ہے. جی، نہیں اگر مکمل ہو ہی گئی ہے، آخری رکعت آخری رکوع میں تھے، جی، پھر اب وہاں جماعت قائم ہو گئی ہے، نہیں تو اب اس کو پوری کر لیں. ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال کو ضائع نہ کرو. کیوں اعمال ضائع کر رہے ہیں آپ؟ کوئی اس کی معقول وجہ بھی نہیں ہے، تو مکمل ہو ہی چکی ہے آپ کی نا. جی، تو یہ اس کو پھر وہ جو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا پھر. اگر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں شیخ، انسان کی نیت کے اوپر اس کا دار و مدار ہوا کرتا ہے. اگر ان کی عادت ہے ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، آئے پہلی جماعت چھوٹ گئی ہے تو ان کو ثواب مل نہیں رہا، اور اگر مزید وہ چاہتے ہیں تو دوسرے میں بھی شریک ہو جائیں نفل کی نیت سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں جماعت کا ثواب دے. جی، مگر چینج نہیں کر سکتے. نہیں، اللہ تعالیٰ وہ میری نفل تھی، اب میں فرض پڑھ رہا ہوں. نہیں، اب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مکمل ہو چکی ہے نا. جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا کوئی شخص کسی صحیح حدیث کا اس لیے انکار کر سکتا ہے کیونکہ اس میں اس حدیث میں جو واقعہ ہے شان نبی یا شان صحابہ کے خلاف ہے؟ اگر وہ صحابہ اور نبی کی شان کے خلاف واقعہ جو صحیح حدیث میں ہے اس کا انکار کرتا ہے تو اس عمل پر اس کا کیا حکم لگے گا؟ بھائی دیکھیے، اصل میں یہ سوال ان لوگوں کے بارے میں تو ہو سکتا ہے
یا آپ کہہ لیجئے کہ ایسا کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو صحیح طور پر احادیث کو سمجھتا ہے، صحابہ کے مقام کو سمجھتا ہے، ان کے مقام کو پہچانتا ہے، اب اس کے سامنے کوئی ایسی بات آئی، واقعہ آیا جو شان صحابہ کے خلاف ہے، اور وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس کو جو ہے مشکوک قرار دیتا ہے یا اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو یہ اس پر لان تان نہیں کیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک آدمی ہے جو اصلی طور پر صحیح طور پر عقیدوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے، علم کے اندر پختہ ہی نہیں ہے، علم اس کا بھی بالکل نیا ہے، اور وہ آ کر کے انکار کرنا شروع کر دے، ظاہر بات تم ہو کیا جو انکار کر رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے یعنی علماء کے لیے ایسی چیز تو ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن عام آدمی ایسا کرے، چھوٹا جیسا طالب علم کرے، ظاہر بات یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ یہ کہ وہ کوئی کسی عالم کی بات نقل کر رہا ہو، بہت سا اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے، وہ کہے کہ ہاں بھائی ہم نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ کیا ہے ہوتے ہیں چھوٹے سے طالب علم، کسی دوسرے عالم ہی سے سنی ہے اور اپنی بات کہہ کر کے اس کے اوپر زور سے بیان کرنا شروع کر، جس کی وجہ سے لوگوں پر سے لوگوں کو اعتماد ہٹ جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سے پہلے فلاں علماء نے یہ بات کہی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہر مسئلے میں کسی عالم سے دلیل پوچھنا واجب ہے یا کسی عالم کو ہر مسئلہ بتاتے وقت دلیل بتانا ضروری ہے؟ دونوں ضروری نہیں ہے۔ جب عالم سے پوچھے اور سمجھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو لیے جانتا ہے تو دلیل بیان کرے کہ کیا وجہ دلیل ہے، لیکن مجرد صرف سوال کے بنیاد پر اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا حکم ہے، ہم اس وقت تک آپ کہیں کہ نہیں ہماری طرف ہمیں آپ دلیل نہیں دیں گے، ہے کہ نہیں؟ یا ہم کوئی بات جو ہے بغیر دلیل کے قبول نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے، اگر عالم کے پاس دلیل ہے تو دے اس دلیل، اور اگر نہیں ہے تو کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ اس طریقے سے یاد ہے کہ مجھے دلیل یاد نہیں، اور نہ ہر عالم کے لیے ضروری جو کوئی مسئلہ بیان کرے تو دلیل بھی اس کے ساتھ دے۔ اب صحابہ کے فتاوے آپ دیکھیں مصنفات میں اور کتابوں میں، یہ نہیں کہ جہاں کہیں مطلب بدل اس کی دلیل بھی ہو دیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں دیکھیے بہت سے ایسے دلائل ہوتے ہیں کہ ہر آدمی اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، مشکل میں پڑ سکتا ہے، خاص طور پر عام لوگوں کو جو مسئلہ ہو، یہ چھوٹے طالب علموں کو۔ تو علی کل حال اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسئلہ پوچھتے ہوئے دلیل پوچھنا ضروری ہے یا نہیں۔ اگر وہ آپ کے سامنے معتبر عالم ہے یا آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس ایسا علم ہے، علماء سے سن، تو ٹھیک آپ اس پر عمل کر لیں، آپ کی ذمہ داری بری ہو جائے۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہم نے زکوٰۃ کے پیسے اکٹھا کر کے ایک انجمن مدرسہ لائبریری کی شکل میں تعمیر کی ہے، اس میں مرد حضرات ہر رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے، بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ انجمن غریب بستی میں موجود ہے، بستی والوں کا تقاضا ہے کہ اس کو مسجد کے حکم میں تبدیل کیا جائے اور اس پہ 5 وقت کی نماز ہو، کیا اب اس عمارت کو مسجد بنا سکتے ہیں جبکہ اس میں اکثر پیسہ زکوٰۃ کا لگا ہوا ہے اور لوگوں کے پاس دوسرے خریدنے کے لیے طاقت نہیں ہے؟ یعنی اس بستی کے سارے لوگ فقیر اور محتاج ہیں؟ اب کیسے ہیں نہیں معلوم، لیکن طاقت تو نہیں ہے لکھا گیا سوال میں۔ فقیر اور محتاج کے حکم میں ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہونا چاہیے۔ علی کل حال یہ کسی فتویٰ کمیٹی کی بات لکھ کر کے اس مسئلے کو پوچھ لیں، فتویٰ کمیٹی کی بات جیسے ہوتے ہیں شیخ آپ کہتے ہیں کبھی بسا وقت زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو دینا جائز ہے؟ ہاں، تو ہم جو اس کے لیے شرط لگاتے ہیں وہ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ کیا جو ہے سارے لوگ فقیر ہی ہیں، محتاج ہیں، وہ صورتحال لکھیں، جو وہاں کی صورتحال ہو اس کے مطابق علماء دیں گے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اور اگر کہیں پیسہ نہیں مل پا رہا ہے اور مسجد نہیں بن پا رہی، صرف اب نہیں دیتے ہیں تو کیا ہے مسجد ادھوری ویسے ہی رہ جائے گی، تو اسے ٹھیک ہے، علماء جن لوگوں فی سبیل اللہ کا ہے ان کے مسلک پر عمل کرنے کے لیے جو ہے کرتے ہوئے اس پر لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک صورتحال دوسری ہے کہ وہ آپ نے اس کو جو ہے بطور لائبریری کے، بطور اس کے اور غریبوں ہے کہ نہیں، پھر اس کو آپ چینج کر رہے ہیں، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے دوسرے مسجد تعمیر کرنے کے لیے۔ بہت سے اہل خیر ہیں الحمدللہ، آج کل تیار ہو جاتے ہیں مسجد تعمیر کرنے کے لیے۔ جی، اسی کے اوپر اگر مسجد تعمیر کی جائے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔
اوپر کا فلور اگر مزید بنا دیا ہو جائے سکتا ہے، جائز ہے؟ جائز ہے، کیوں نہیں جائز؟ تو بلڈنگ تو زکوٰۃ کی ہے بھائی بلڈنگ زکوٰۃ کی ہے تو اتنے حصے کی ہے وہ، اگر جو ہے چھت تو ایسا یوز علاقے استعمال میں، ایسے علاقے میں ہے جیسے کہہ رہے ہیں، ایسے علاقے میں ہے جہاں غریب اور محتاج لوگ ہیں، ہے نا، اور نہیں مل پا رہا ہے کہیں کیسا پیسہ کہ اور کوئی جگہ ان کو خریدنے کے لیے نہیں مل پا رہی ہے جیسے بغل میں اور نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اسی صورت میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کیا فرق ہوا کہ یہاں پر چھت استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن دیواریں استعمال نہیں کی جا سکتی ہے؟ بھائی دیوار کی میں اس کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ ایک چیز آپ نے اس کو ایک متعین کر دیا ہے اس کام کے لیے اور غریبوں کے لیے، اب وہ ایک الگ سے عمارت بن رہی ہے، اب ایک الگ سے اوپر عمارت بن رہی ہے تو اس کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے، ذرا غور کریں آپ، اس کی اپنی ایک، خاص طور پر آج کل بڑے شہروں میں تو صرف فضا بھی بیچی جاتی ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے، تو اس میں جواز کا امکان، لیکن ایک ہی بہتر یہی ہے کہ اس کو ایک الگ جگہ لی جائے، لیکن اب ظاہر بعض شہر جیسے بامبے جیسے شہر یہ ہے اب جہاں ملنا مشکل ہوتا ہے زمین کا، ہے کہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کل حال کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے وہ کہیں کی فتویٰ جہاں کمیٹی ہوتی ہے، کئی علماء رہتے ہیں، ان کی رائے رہتی ہے، ان سے لے لیا جائے مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں میوزک کیوں حرام ہے؟ موسیقی سے اسلام کو کیا تکلیف ہے؟ وقت کی دف کی شکل میں اگر کوئی الیکٹرانک میوزک کا آلہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس میں بجایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ شریعت میں دف کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہاں دو سوال ہیں گویا کہ، جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ غیر مسلم کہتا ہے کہ اسلام کو میوزک سے کیا تکلیف ہے؟ دیکھیے اولاً تو یہ بات ہمیں ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ اسلام نے جب کسی بھی چیز کو حرام کیا ہے تو اس کے حرمت کی کوئی حکمت ضرور ہے، وہ حکمت ظاہر بھی ہو سکتی ہے اور حکمت کیا ہے، وہ مخفی بھی ہو سکتی ہے، ظاہر بھی ہو سکتی ہے اور مخفی بھی ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات اس کی حکمت صرف اتنی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو آزمانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو غیباً کیسے قبول کرتے ہیں، کیسے قبول کرتے ہیں۔ اب مردوں کو کے اوپر سونا کو حرام کیا، عورتوں پر ریشم کو حرام کیا، ظاہر بات اس کی کوئی بظاہری علت نہیں آ رہی ہے کہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ میوزک یا ان چیزوں میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں وہ لوگ دین اور اللہ کے ذکر کی طرف بہت کم آتے ہیں، اور یہ چیز بالکل اپنے ملاحظے میں ہے۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کا جو ابن مسعود وغیرہ کا جو قول صحیح سند سے ہے کہ الغنا یعنی جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، ینبت النفاق، نفاق، اور یہ چیز غنا میوزک اور یہ گانا جو ہے شریعت کی نظر میں انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف کم آتا ہے۔ اور ہم یہ نہیں بھولیں، یہ میوزک جو ہے اس کا بہت بڑا تعلق ہے شہوت اور اس قسم کی چیزوں سے، اسی لیے اس چیز کا جتنا استعمال وہ لوگ کرتے ہیں اور جو جتنا ہی برائی اور گندگی کے اندر ڈوبا ہوا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا استعمال کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں بالکل ملاحظے میں ہیں کہ ایسی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس لیے اسلام نے اس کو حرام کیا، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے تم کو روکتی ہے۔ نہیں، جو اس میں جو انہوں نے اشکال پیدا کیا کہ بھائی اگر دف اگر بجایا جا سکتا، دیکھیے اولاً تو دیکھیے دف کی جو آواز ہے وہ عام جو میوزک ہیں اس سے بہت مختلف ہے، اور دف کی بھی اجازت ایک محدود جو ہے دائرے میں ہے، یہ نہیں بالکل عام ہے۔ محدود میں کب ہے؟ اولاً تو بچے اور بچی، چھوٹے بچوں کے لیے، ثانیاً یہ ہے کہ خاص کوئی موقع جیسے عید کا موقع ہے یا بعد شادی کا موقع ہے، تو یہ خاص موقعوں کے لیے، نہ کہ ہمیشہ جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور محدود وقت کے لیے بھی۔ اسی آلے سے بجانا، اسی انسٹرومنٹ سے بجانا ضروری ہے وہ ایسی آواز؟ بھائی دیکھیے اگر اس کی آواز قید کر لی گئی کہیں آ رہی ہے اور ویسے دف ہی کی آواز ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج باز نہیں ہونا چاہیے، پہلے سے موبائل سے چلا دیں، کسی اور سے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ، مگر ویسی ہی ہونا چاہیے۔ جی یعنی اس میں جو ہوتا ہے، دیکھیے آپ دیکھیں کہ ایک ڈھول کی آواز اور دف کی آواز میں بہت فرق ہے۔ ڈھول کی آواز جو گنگناہٹ اور وہ رہتی ہے وہ دف کے اندر
نہیں پائی جا رہی. اور جو لوگ اس لائن کے ہیں، ہم اور آپ اس لائن کے، ہم کو اندازہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس لائن کے اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. کوئی تعریف بھی ہے کسی دف کی؟ دف کی تاریخ عام سے طبلہ کہتے ہیں ہمارے یہاں. یعنی ہوتا ہے چھوٹا سا ڈھول ہے نا، ایک طرف سے کھلا رہتا ہے، ایک طرف سے وہ چمڑا جو ہے اس پر رہتا ہے، اس پر جاتے ہیں. اس میں کوئی جھنجھنا اگر لگا دیں تو ظاہر بات ہے وہ الگ ہو گیا، وہ سب وہ الگ چیز ہو گئی. اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی بھی چیز پہ یعنی گھر کے اندر مورت ہو، صورت ہو یا کوئی فوٹو وغیرہ ہو تو اس گھر میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ کیا اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے وغیرہ داخل ہوتے ہیں؟ وہاں پڑھنا ہے یا جائز ہے یا نہیں نماز؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک نماز پڑھنے کا تعلق ہے، وہ اولاً اگر اونچائی پر ہیں، بالکل سامنے آپ کے نہیں ہیں سجدے کے، ہے نا، تو ایسی جگہوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ تو نماز کا معاملہ ہے. لیکن ایک ایسی چیزوں کا اپنے گھر میں رکھنا، اپنے اختیار میں رکھنا، یہ چیز جائز نہیں ہے. یہ چیز جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے فرشتے نہیں آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ کہیں مجبور ہو گئے ہیں آپ کو رکھنے کے لیے، جیسے بعض صحابہ ہے کہ انہوں نے کنیسہ میں نماز پڑھی ہے کہ نہیں. اب ظاہر اس کو آپ مثال کا، آپ کسی ہوٹل کے اندر آپ نے جگہ لے لی ہے، کرائے پر لیا ہوٹل، جیسے ہوتا ہے نا. اور بعض ہوٹلوں میں کیا ہے، وہ ہر جگہ خاص طور پر ایسے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی جہاں کمزوری ہے، اس کو جو ہے وہ لگے ہیں، اس کو بدل بھی نہیں سکتے ہیں. میرے ساتھ ایسا ہوا، میں تو اتار کر کے نیچے رکھ دیا تھا. لیکن یہ ہے کہ شاید آج کے ماحول میں ساری جگہ قبول نہ کریں، وہ خاص طور کٹر قسم کا ہندو ہو تو آپ سے وہ اعتراض ہے کہ نہیں ہے. تو اگر ایسی کوئی جگہ اور خاصا اوپر ہے اور نیچے آپ کے نہیں ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. آپ ادھر ہو کر کے ادھر ہو کر کے نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں اس میں. فرشتے وغیرہ پھر نہیں آئیں گے مگر ظاہر بات ہے. لیکن اب آپ کے ساتھ تو انشاءاللہ فرشتے رہیں گے، اس لیے کہ آپ اس سے راضی نہیں ہیں. اصل جو فرشتے ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن آپ کے سے جو ہے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے اس کے لیے جو فرشتے متعین کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. نہیں، اگر کوئی راضی ہے تو اس سے فرشتے نکل جائیں گے اس کے پاس. ہاں ظاہر بات ہے. اگر وہ نہیں، یعنی عام اگر جو فرشتے ہوں گے، ظاہر بات وہ نہیں آئیں گے. اگر آپ اس پر راضی ہو رہے ہیں، آپ اگر بدلے مجبوری جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظاہر بات کسی انسان کے اس کو ضائع نہیں کرتا. اب نہیں، آپ دیکھیے بسا اوقات خود بھی ہوتا ہے. ایک مثال لے لیجیے، آپ کو آپ کا باتھ روم ہے، اس سے بدبو آ رہی ہو، آپ اگر مجبور ہو جائیں جانے کے لیے، بچہ عورت ہے، پیشاب کیا، یہ ہے، تو اخلاقی طور پر کوئی آپ کو برا کہے گا؟ کوئی روکے گا آپ کو اخلاقی طور پر؟ لیکن ایک ہی آپ کیا ہے، کوئی وجہ نہیں، آپ اسے جا رہے ہیں، اس کو اس سے آپ کو وہاں پسند اچھی لگتی ہے وہ چیزیں، تو ہر آدمی آپ کو اخلاق برا کہے گا نہیں کرے گا؟ کہ آپ کا مزاج خراب ہے کہ نہیں خراب ہے؟ تو کسی چیز کا کسی پر راضی ہونے کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے. کسی ضرورت کے تحت گیا ہے اس کا، اور رضامندی سے گیا اس کا، دونوں بہت فرق ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم دعائیں پڑھتے وقت درمیان میں بات کرنا کیسا ہے؟ یعنی جو نارمل دعائیں ہوتی ہیں، ذکر و اذکار ہوا کرتے ہیں، یا اسپیشلی جو دم کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے، کسی پانی پر پھونکنے کے لیے یا کسی بھی شخص کے اوپر دم کرنے کے لیے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اس درمیان میں گفتگو کرنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، گفتگو کیسی ہو، ضرورت تحت ہے، یا کہ انسان جو ہے اللہ اکبر بیٹھ کے گپ شپ کرنا شروع کر دیا؟ ظاہر بات ہے یہ چیز بہت غیر معقول ہے، اس ادب کے خلاف ہے. لیکن اگر کسی سے کچھ سوال کرنا ہے، کسی کو کچھ حکم دینا ہے، کسی سے کچھ پوچھنا ہے، اور وہ جملے وغیرہ پورے ہو گئے تو کوئی حرج نہیں اس میں. جو دم کے جو جی اس کا حکم نماز کا تھوڑی ہے کہ یہاں پر ہم کسی بات نہیں کر سکتے. یعنی کسی کے اوپر ہاتھ پکڑ کے اگر دم کر رہے ہیں تو بیچ میں اگر کسی کو پانی لے کے آ جاؤ یا دروازہ کھول دو، کوئی اس طریقے سے جملے بولے جا سکتے ہیں. یعنی کوئی فرق پڑے گا نہیں بیچ میں. اب یہ تو فرق جو لوگ کرتے ہیں وہ جانے، میں تو نہیں کرتا ایک کام کی، میں جانوں کہ ہاں اس میں کچھ فرق پڑے گا نہیں پڑے گا. نہیں، سنت سے کیا ہے مطلب؟ سنت میں کوئی ایسی چیز بارز نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ جب سجدے میں دعا کرنا ہو تو ترتیب اور طریقہ یعنی کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے کہ ہم لوگ نارمل اگر دعا کرتے ہیں تو جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، یعنی ساری ترتیب سے پڑھ کر ثنا وغیرہ کر کے پھر دعا کرتے ہیں. تو سجدے میں کیا حالت ہونی چاہیے دعا کی؟
بھائی آپ سورہ فاتحہ پڑھے ہیں نماز میں کہ نہیں پڑھے ہیں؟ پڑھے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ چیز کافی ہو جائے گی۔ جہاں پر مطلق رکھا گیا ہے سجدے میں دعا کرنے کے لیے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہیں، آپ ویسے ہی جو دعائی الفاظ ہیں آپ استعمال کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلمات دعا کے ثابت اس میں کہیں نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا الگ سے کی ہو اور آپ درود بھیجا۔ آپ عام جو ہے دعائیں ہیں، آپ کو اپنی زبان وہ عربی میں جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی، اور اگر آپ کو نہیں آتی ہیں اور نفلی نماز ہے تو اپنی زبان میں بھی جو دعا کرنا چاہیں کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ عام دعا میں بھی ترتیب کیا ہے شیخ؟ تو ثنا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے عام جب نماز کے بعد اگر کوئی بندہ دعا کر رہا ہے؟ نہیں، عام دعا الگ ہے، اس کی اپنی مستقل حیثیت ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو ہے دونوں چیزیں اس میں ہوں گی، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہوگی اور درود بھی اس میں شامل ہے۔ جی جی وہ سب الگ سے کرے گا، جی لیکن سجدے کے لیے الحمدللہ جی، اور سجدے میں ہے تو قنوت میں بھی یہ چیز نہیں ہے، قنوت میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ بعض صحابہ سے وارد ہے کہ وہ قنوت کے اندر جو ہے وہ جیسے آپ وہی بن کعب وغیرہ ہیں کہ وہ درود پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی کی مغرب کی نماز چھوٹ گئی ہے اور وہ عشاء کے ساتھ جماعت میں شامل ہو رہی ہو تو کیا پہلی رکعت کو چھوڑنا اس کے لیے مناسب ہے یا کیا کرے؟ ساتھ پہلی رکعت سے ہی پڑھے؟ دونوں صورتیں اس کے لیے جائز، علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، دونوں صورتیں اس کی جائز ہیں۔ وہ ایک رکعت پورے ہونے کے بعد شامل ہو جائے یا شروع سے شامل ہو اور تیسری رکعت کے اوپر وہ بیٹھ جائے، چاہے تو ذکر اذکار کرتا رہے امام کے ساتھ، سلام پھیرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا تشہد پورا کر لینے کے بعد سلام پھیرے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم گھر میں صرف ایک بھائی کام کرتا ہو اور سارے گھر میں دوسرے جو ہے صحت مند بھی ہوں، کام کرنے کے قابل ہوں، لیکن پھر بھی بڑے بھائی کے اوپر ہی بوجھ بن کر بیٹھے ہوں اور ماں باپ بھی کچھ نہیں کہتے ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنا الگ ہو جائے، ہے نا؟ اگر اس کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے تو ان کو کہے بھائی ہاں ہمارے لیے ماں باپ کی کفالت ہمارے اوپر واجب ہے، نہ کہ تمام لوگوں کی، خاص طور پر وہ لوگ جو ہے اب بالغ ہو گئے ہیں، اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے ہیں، تو کمائیں نہیں کمائیں تو ان کو منع کر سکتا ہے، اس کو اختیار۔ یہ کہ جواز کی بات کر رہا ہوں، اور دوسری چیز ہے کہ انسان صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ جو کر رہا ہے ایک صدقے کی نیت ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک جواز کا تعلق ہے وہ اس کو لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم لوگ بھی کچھ کرو، کماؤ۔ جی اگلا سوال، بہن نے ایک پوسٹ بھیجی جس میں لکھا گیا سنت خیر اللہ جنات سے حفاظت کا زبردست نسخہ، آپ پڑھیں شیخ اس کو؟ بالکل لایعنی چیز ہے، اس میں جو لکھا گیا یہ کہاں حقیقت ہے شیخ؟ اس میں لکھا گیا کہ یعنی شیطان جنات کی عمر جو ہے نا، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، 1800 سال سے لے کر 3000 سال تک رہتی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کتنی عمر رہتی ہے، واللہ عالم۔ جی کوئی حدیث میں نہیں ہے کہیں نہیں ہے کہ ہاں اتنے دنوں تک کوئی جنت زندہ رہا ہے، اور اگر کوئی جنت کسی سے کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہو، دھوکہ دے رہا ہے، جی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی جنات کی عمر کے بارے میں شریعت میں کوئی کچھ بھی حدیث وغیرہ میں وارد نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ فرض نماز کے آخر میں دعا کرنا زیادہ افضل ہے یا سلام پھیر کر دعا کرنا زیادہ افضل ہے؟ دیکھیے بعض حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ فرض نماز کے آخر میں سلام سے پہلے دعا کی قبولیت کا وہ زیادہ وقت ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ جو ہے تحیات پڑھا اور درود ہے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کہا، اب دعا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی، تو یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی لیے اس سلسلے میں بہت سی دعائیں اور متعدد دعائیں ثابت ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ غیر محرم سے کتنی بات کر سکتے ہیں؟ سلام کے علاوہ حال چال بھی پوچھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی دیکھیے حسب ضرورت، حسب حاجت و معروف طریقے سے، اگر کوئی رشتہ دار ہے خاص طور پر بڑی عمر کا ہے یا بہت چھوٹا ہے ہم سے، تو کوئی بات نہیں، پوچھ سکتے ہیں کیا حال خیریت سے ہیں بچے، وہ فلاں صاحب کیسے ہیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز وارد ہے. مائی عائشہ وہ نقل کرتی ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس قدر جو ہے کھل مل کے باتیں کرنے لگے کہ مجھے لگا کہ کوئی قریبی رشتہ دار آپ کی ہے نا. بعد میں ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ایک بوڑھی عورت اور اجنبی, آپ نے اس کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کی, کئی فتیکم, تم کیسے رہے, کافی دن ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی, یہ وہ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کے زمانے میں آیا کرتی تھی میرے پاس, ان کی سہیلیوں میں تھی. تو جہاں پر شبہات اس قسم کے نہ ہوں, ہے کہ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں پوچھا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی بار بار جھوٹ بولے جبکہ ان کا جھوٹ کا گناہ وغیرہ سب کچھ ان کو پتہ ہو, اس کے باوجود بھی اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ساتھ میں رشتہ دار بھی ہوں, تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سمجھائیے, نصیحت کرتے رہیے. آج کل یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے بھی انہیں بعض ایسی حدیثیں بھیجتے رہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جی مگر یعنی قطع تعلق کا کوئی قطع تعلق صرف اس بنیاد پر قطع تعلق, اگر ہاں یہ سمجھتی ہے کہ ہاں فائدہ ہوگا, اسے عبرت ہوگی کہ ہمارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہم سے انہوں نے قطع تعلق کیا, تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہے گا نہیں بولیں گے ہم سے تو کیا فائدہ ہے, نہ بولیں ہم سے, ہے کہ نہیں. تو قطع تعلق جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے کہ اس سے عبرت ہو, لیکن جہاں عبرت نہیں اس کو خطرہ ہوگا کہ اور معاملات بگڑ جائیں گے, تو قطع تعلق استعمال نہیں کیا جائے گا. جی سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.